سب سے پہلے تو یہ کہ پاکستان میں ہر سیاستدان انکلوڈنگ می اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں تھا اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں رہتا ہے. جو کہتا ہے کہ میں نہیں رہتا اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں. وہ پاکستان کی پالیٹکس میں ہی نہیں ہے. یہ آپ کے بڑے بڑے صحافی جو آج کل جنہیں پی ڈی ایم کی محبت جاگی ہوئی ہے، سلیم صافی صاحب اور حامد میر صاحب اور اس قسم کے لوگ جن کے بارے میں ایک جنرل پرسپشن ہے کہ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. میں نے انہیں ہر تیسرے دن جا کے تو وہاں سے بریفنگ لے کے تو پھر اینٹی اسٹیبلشمنٹ موقف دیتے ہوئے دیکھا. شاید وہاں سے کہا جاتا ہے کہ آپ بولیں ہمارے خلاف، پتہ لگے گا آپ کے ساتھ کون کون ہے، ہم لوگ آئیڈینٹیفائی کر لیں. پاکستان کے اندر پولیٹیشینز جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں. ٹوٹتا کہاں پر، مین مسئلہ ہے کہ ٹوٹتا کہاں پر ہے. اس کی 2-3 وجوہات ہوتی ہیں. جس بندے کی فائل نہ ہو وہ کسی بات پر سٹینڈ لے لے تو رابطہ ٹوٹ جاتا ہے. میری فائل نہیں تھی، یہ ایک ایکچوئل ریالٹی ہے. میں بڑا اوپنلی برملا کہتا ہوں. ایک آپ کی کرپشن کی فائل، ایک آپ کی ویمنائزنگ کی فائل اور ایک آپ کی ڈرنکنگ کی فائل، یہ تیار کی جاتی ہے. اور پھر جب آپ کو بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے آگے رکھ دی جاتی ہے کہ نہیں جی آپ نے یہ کرنا، آپ نے وہ کرنا. اب وہ ان کی بدقسمتی، میری خوش قسمتی کہ میری ان تینوں میں سے کوئی نہیں ہے، نہ میرے والد کی تھی. میری بات چل گئی اور وہ تعلقات ٹوٹ گئے. لیکن جہاں تک بتلانے کا ہے، میں برملا اس بات کا اظہار کر رہا ہوں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ آج بھی ایک بڑی تعداد میں یہ کہتی ہے کہ رانا ثناءاللہ قاتل ہے. محمود خان اچکزئی نے، میں آپ کو اگلی بات بتا دیتا ہوں کہ پتہ نہیں اس تقریر کے اوپر اتنا واویلا کیوں مچا. میں نے تو پرنسپل تقریر کی تھی کہ جو پاکستان کے سٹیک ہولڈرز ہیں کم از کم ان کے بچے تو پاکستان نیشنل ہونے چاہیے، یا ہمارے ہاں کوئی ایسی لیجسلیشن ہونی چاہیے کہ ان سٹیک ہولڈرز کی پراپرٹیز پاکستان سے باہر نہ جا سکیں. اس کے اوپر واویلا مچ گیا. میں تو بتایا ہی کچھ نہیں ہے. اب یقین کریں میں نے 2% بھی نہیں بتایا. ایک بات کہی ہے کہ رانا ثناءاللہ قاتل ہے، تو یس رانا ثناءاللہ قاتل ہے. اس کا کیا پاکستان عوامی تحریک کو نہیں پتا؟ ہمیں نہیں پتا؟ کیا انہوں نے نہیں بتایا؟ اب وہ جس طریقے سے اسے سلوٹ مار لیتے ہیں، ان کی مجبوری ہے یا ضمیر گیا ہوا ہے سر و سیاحت پہ، تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا. لیکن اسی طرح میں ہوں. میرے اینٹائی اس وقت اگر رانا ثناءاللہ ان کے ساتھ چل رہا ہے یا پی ایم ایل این یا پی ڈی ایم چل رہی ہے تو یقیناً میرے حوالے سے رپورٹیں انہیں دیتے ہوں گے. میں آپ کو ایک واقعہ اور کوٹ کر دیتا ہوں کہ سانحہ کوئٹہ ہوا. وہاں پر ہمارے اسکاؤٹس تھے 19 یا 21، اب مجھے ایگزیکٹ تعداد ان کی یاد نہیں ہے. جب ان کی شہادت ہوئی میں نے وہ ڈاکومنٹس دیکھے جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ محمود خان اچکزئی کے جو لوگ ہیں انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا افغان انٹیلیجنس کو اور را کو. ان کو پیسے دیے گئے اور نتیجہ کیا ہوا کہ ہمارے وہاں پر جو ہماری ٹریننگ کے اوپر جوان تھے وہ 19 یا 21 ایگزیکٹ مجھے تعداد نہیں، وہ شہید ہو گئے. اچھا، اب وہ فائل ہم تک کیسے پہنچ جاتی ہے؟ ہمیں کہتے ہیں یا ہمیں کہا جاتا ہے یا محمود خان اچکزئی کو کہا جاتا ہے یا نواز شریف کو یا کسی کو بھی، آپ بولیں. میرا سمپل سوال یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ ایک آدمی وہ 20-25 سیکیورٹی کے جوانوں کی شہادت کا اسٹریٹ اوے رسپانسبل ہے، تو آپ خود اسے کیوں نہیں آنی ہاتھوں سے نپٹتے ہیں؟ یہ فضل الرحمان خلیل صاحب جو ہیں، ان کے بارے میں ایک رپورٹ ڈان اخبار میں چھپی. ایسے ہی کی کانفیڈینشیل رپورٹ ڈان کے پاس نہیں جا سکتی، اتنا تو آپ بھی سارے سمجھتے ہیں. وہ چھپی کہ اسلام آباد کا ایک مدرسہ ہے جہاں پر سوسائڈ بامبر تیار کیے جاتے ہیں. اس کے اندر ان کے ٹیچرز کے نام آئیڈینٹیفائی کیے گئے، جو سوسائڈ بامبرز پکڑے گئے ان کے نام آئیڈینٹیفائی کیے گئے. اور یہ سارا کچھ کر لینے کے بعد آج وہ فضل الرحمان خلیل صاحب کن کے دسترخوان پر بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، یا آپ اسلام آباد میں اکثر رہتے ہیں، جا کے چیک کر لیں. جی اپنے ہم نام کے سب کے مقصد ہے پاکستان کے اداروں کی میٹنگ کے اندر وہ موجود ہوتے ہیں. سیکٹیرین وائلنس ہوتا ہے پاکستان میں، تو ظاہر ہے وہ تمام جتنے مسالک کی بڑی شخصیات ہیں ان کو بلاتے ہیں. میرا تو میں بہت کلیئر ہوں. ان میں سے بہت سارے ملیٹنٹس ایسے تھے جن کے ساتھ میٹنگ کے اندر میں تو شیک ہینڈ بھی نہیں کرتا. تو یہ ساری سچویشنز جو ہیں اس کے اندر میرا خیال ہے کہ اس سائڈ پر نہیں لے جانا چاہیے یا وہاں تک نہیں لے جانا چاہیے کہ چیزیں اتنی کھل جائیں
کہ پھر آگے ہمارے لیے مصیبت بنائی ہوئی ہے, سارا کچھ بنایا, لیکن ہم کھڑے بات کر رہے ہیں. کل آپ ایک شادی کے اندر شرکت کی آپ نے, اور بڑا ظاہر ایک بڑا تعلق ہے اس کا موجودہ صورتحال سے بھی. وہاں پہ آپ کو کیا سمیل لائی ہے تھوڑی سی, جو اس وقت سوچا جا رہا ہے, اور آگے پاکستان کا جو پولیٹیکل فیوچر ہے وہ کیا آپ کو محسوس ہو رہا ہے؟ دیکھیں, شادی کی بالکل آئی, میں وہاں پر گیا اور میں ذرا میری وہ تصویر چال اس لیے کی کہ میں نے منافقت سے کام نہیں لیا. میں نے تو ٹویٹر اکاؤنٹ پہ میری ٹیم نے اسٹریٹ اوے آئی گیس آئی واز دا فرسٹ ون جس کی تصویر لگی وہاں پر. باقی بہت سارے پردہ نشین گئے ہیں جن کے نام شاید تھوڑے تھوڑے دنوں بعد پتہ لگ جائیں گے آپ کو. لیکن میں وہاں پر اس لیے گیا تھا کہ اولاً ایک آدمی نے اپنی خوشی میں شامل ہونے کے لیے آپ کو بلایا, اور جب وہ ڈی جی آئی تھے تو اس وقت میں قرآن بورڈ کا چیئرمین بھی تھا. سیکٹیرین وائلنس کے حوالہ سے گورنمنٹ لیول پہ پرائم منسٹر کی موجودگی میں میں نے بے تحاشا میٹنگز ان کے ساتھ اٹینڈ کی. تو غمی اور خوشی میں دشمنی اور شریکیں نہیں ہوتے. اس کے لیے گیا, وہاں پر 3 ایلیمنٹس تھے. میں نے نادر بھائی کو بتایا, ایک تو فوجی طبقہ فکر تھا, وہ موجود تھا. دوسرا اینٹائی عمران خان مجھے کوئی خاص ایسا نظر نہیں آیا, لیکن اینٹائی جنرل باجوہ صاحب ایک پورا بہرحال بلاک موجود تھا, اور ایک ان کا پرو بلاک موجود تھا. اچھے ماحول میں ہوئی, لیکن ٹینشن تھی, ایک دوسرے سے اوائڈنگ سچویشن تھی. جو جس سے مخالف تھا وہ اسے شیک ہینڈ نہیں کرنا چاہتا. بیسیکلی وہ جو کانٹیکٹ تھا ان کا جنرل فیض کے ساتھ, وہ وہاں پر ان کی خوشی میں شریک ضرور ہونے گئے تھے, لیکن وہ ایک سوشل ایونٹ اس لحاظ سے اس طرح نہیں بن سکا کہ بہت ساری شخصیات اندر نہیں آئیں. پھر گیدرنگ بہت میسو تھی. اور جہاں تک پولیٹکس کا تعلق ہے, نہ اسٹیبلشمنٹ نے پہلے کو مقصد ہے ہاتھ اٹھایا ہے, تو نہ ابھی ہاتھ اٹھا. ہاتھ پورا ٹکا کے ہے, ایجنڈا بھی وہی ہے, اور پلان بھی باجوہ صاحب والا ہی ہے. سر اب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ فیض حمید اور جنرل باجوہ ایک ہی سکے کے 2 رخ تھے, آپ کہتے ہیں میں نے ان کے ساتھ کام کیا, ساروں نے کیا جی, تو آپ کیا کہتے ہیں کہ دونوں؟ نہیں, میرا سوال یہ ہے کہ جب میں نے تقریر کی, ابھی میرے بھائی نے کہا میں پہلا بندہ تھا پاکستان میں جس دن کے جنرل باجوہ صاحب گئے ہیں, میں نے ایک ورڈ نہیں کہا ان کے بارے میں. میں نہیں کہوں گا, میرا دشمنی کا طریقہ اگر بڑا اسپیسیفک ہے, میں مخالفت میں جو دشمنی میں اگلا بندہ جب اقتدار میں بیٹھا ہے تو اس کی مخالفت کا کرنے کا چس آتا ہے. جب اگلا اتر گیا اور آپ اسے کمزور سمجھ کے وار کرنا شروع کر دیں, میں ویسا نہیں کرتا. یہ جن لوگوں کو اب پتہ لگا ہے کہ باجوہ صاحب یا فیض صاحب ایک پیج پر تھے یا ہیں, یہ انہیں باجوہ صاحب کی موجودگی میں یا فیض صاحب کے ریٹائرمنٹ سے پہلے کیوں نہیں پتہ لگا. یہ جو باجوہ فیض مخالفت تھی اس کو سب سے زیادہ اٹھایا بھی انہوں نے تھا, جو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ دونوں سیم پیج پر تھے. ان کو پوچھنا یہ چاہیے کہ آپ نے 6 مہینے پوری قوم کو ہیجان میں مبتلا کر دیا کہ وہ جناب وہ اس نے اس کی ٹانگ کھینچ لی, اس نے اس کی ٹانگ کھینچ لی, فیض یہ نہیں چاہ رہا, جناب باجوہ یہ نہیں چاہ رہا, یہ ہے وہ. اور جب آج وہ دونوں ریٹائر ہو گئے ہیں تو آج آپ کو یاد آ گیا یہ آپ شاید کسی اور کی خوشنودی کے لیے یا آپ اپنی جان بچانے کے لیے یہاں پر آنا چاہتے ہیں. اور میں ایک اور بات عرض کر دوں سر, وہ شادی میں شاید بہت سارے لوگ اس لیے بھی گئے تھے کہ جن کی بات فیض صاحب سے نہیں بنتی ان کو بتانے کے لیے بھی جناب اسی تہاڈے خلاف کھڑے ہیں. وہ حب فیض نہیں بھی تھا تو بہرحال وہ بغض کسی اور کا ضرور تھا.